بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کے لیے نئے سال کی آمد پر کچھ خوشخبریاں آنے جا رہی ہیں۔ مختلف صحافیوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ نئے سال کی آمد پر نواز شریف صاحب جنوری کے اندر متوقع ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور نواز شریف صاحب کو دوبارہ جیل کے اندر ڈالا جائے اور عدالتوں کے ذریعے سے ان کو ریلیف دیا جائے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں یہاں پہ کہ اب خان صاحب اور ان کے وزراء کے اندر جو گھبراہٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اور ان کے جو وزراء ہیں وہ بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی بوٹ آگے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ گھبراہٹ جو ہے عمران خان صاحب کی، یہ اس لیے بھی ڈے بائی ڈے زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ جیسا کہ ان کا ایک بیان بھی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو ان کو گھبرانا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے جو ملک کی صورتحال کر دی ہے اس ٹائم، اور ملک کی جو جی ڈی پی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کنٹرول ٹاور بھی بہت پریشان نظر آتا ہے۔ اب کنٹرول ٹاور کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے ایاز صادق کو لندن بھیجا گیا تھا تاکہ یہ ان کو سمجھایا جائے نواز شریف صاحب کو کہ آپ نے کنٹرول ٹاور پر اس طرح سے اب تنقید نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی مریم نواز نے تنقید کرنی ہے۔ اب آپ نے اکثر جلسوں میں دیکھا ہوگا کہ پہلے مریم نواز بھی اور نواز شریف صاحب بھی نام لے کر اسپیسیفکلی ان لوگوں کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے ان کے بیانیے میں نرمی آتی جا رہی ہے، اور کنٹرول ٹاور کے ساتھ جو معاملات ہیں، مختلف تعیناتیوں کے حوالے سے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف جو اہم لوگ تھے جن کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو پا رہے تھے ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور اب جو ہے ڈی جی نیب کو بھی ٹرانسفر کر دیا گیا ہے تاکہ نواز شریف صاحب کے لیے سازگار حالات پیدا کر دیے جائیں۔ اور اب عدالتوں کے ذریعے سے نواز شریف صاحب کو ریلیف دیا جائے گا، اور جنوری کے اندر متوقع ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے۔ کہ آپ یہ دیکھیے کہ ملک کے اندر جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے، جو کنٹرول ٹاور کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے کہ میرے پاس جو ٹیم اویلیبل ہے وہ ان لوگوں کی ٹیم اویلیبل ہے جو کہ ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائے گی۔ بہتری تو کیا آنی تھی، ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو گیا۔ 5.8 سے آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہماری جی ڈی پی دیکھیے کہاں پہ آ گئی ہے۔ اور اب جو ہے کنٹرول ٹاور نے بہت چانس دے دیا عمران خان صاحب کو، کیونکہ اب کنٹرول ٹاور بھی یہ چاہتا ہے کہ ان کی سیلریز کا بھی مسئلہ آتا ہے، ان کی سیلریز میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اور ان کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں ان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو بھی ضرورت ہے، انہوں نے ایک پورا ادارہ چلانا ہے۔ اور پھر حالیہ واقعات کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا نے S-400 بارڈر پہ لگا دیے، جو کہ 40,000 کروڑ کی ڈیل تھی۔ اب پاکستان کے پاس اتنے پیسے ہی موجود نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان تو IMF کے قرضوں سے ہی باہر نہیں نکل پا رہا، تو 40,000 کروڑ کہاں سے آنے ہیں رشیا کو دینے کے لیے؟ تو اب پاکستان کے دفاع کے لیے بھی جو ضروریات اب پیش آتی ہیں کنٹرول ٹاور کو، تو اس حوالے سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو جو ضروریات ہیں وہی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو جتنا چانس دینا تھا وہ دے دیا۔ تو اب کنٹرول ٹاور کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جو یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو مزید چانس دیا جائے، اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے ان کی کلاس کی اور یہ بتایا کہ آپ عمران خان صاحب کو دوبارہ چانس نہ دیں، اور یہ بھی کہا ملک کے اندر ماشاء اللہ لگانے والوں کو یہ میسج جانا چاہیے، اگر 15-20 لاکھ افراد سڑکوں پر نکل آئیں تو کوئی بھی ملک کے اندر ماشاء اللہ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ میسج بھی چلا گیا کنٹرول ٹاور کو کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو مزید چانس دیں گے پھر ہم بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ جو تمام چیزیں تھیں، یہ کنٹرول ٹاور کے ساتھ جو پی ایم ایل این کے معاملات طے ہونے جا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ملک کی صورتحال ڈے بائی ڈے خراب ہوتی جا رہی ہے، ملک دیوالیہ ہونے کے در پر ہے، اور ان کے اپنے ہی لوگ، اب آپ نے دیکھا ہوگا چودھری سرور، شپر زیدی ٹائپ کے جو ان کے لوگ تھے، انہوں نے ان کے اوپر خود تنقید کرنا شروع کر دی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ چودھری سرور کا اپنی پارٹی کے اوپر تنقید کرنے کا مقصد یہ ہے، چودھری سرور ہمیشہ اس پارٹی میں کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایجنٹ ہیں، اور یہ ایجنٹ جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو کہ تگڑا ہوتا ہے۔ چودھری سرور صاحب کو بھی نظر آ گیا تھا کہ عمران خان صاحب ویک ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ان کے وزراء ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ فواد چودھری صاحب اور دیگر بھی جو ان کی سوشل میڈیا ٹیمز ہیں، اب وہ کوشش کر رہی ہیں دن رات، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کے حق میں تمام چیزیں چلا دیں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا، اور وہ جھوٹے وعدے اور وہ کھوکھلے نعرے، اس سے ملک نہیں چلتے ہیں۔ اور اب اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں مختلف لوگوں کی آپس میں، اور زرداری صاحب بھی اس در پہ ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ہمیں چانس دے گی اور کنٹرول ٹاور سے ان کے معاملات طے ہو جائیں گے۔
पिछले ही दिनों जरदारी साहब लाहौर भी आए थे जब लाहौर के अंदर इलेक्शंस हो रहे थे, तो जरदारी साहब ने उन लाहौर के इलेक्शंस की मॉनिटरिंग करने के लिए ख़ुद लाहौर आना पड़ा था और बिलावर हाउस से उन्होंने मॉनिटरिंग की थी। ये जो तमाम मामलात थे वो जरदारी साहब लाहौर से बैठ के तय कर रहे थे, जिसकी वजह से हम सब जानते हैं कि जरदारी साहब को और पीपल पार्टी को लाहौर के हलके के अंदर 4-5 हज़ार वोट से ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। सब जानते हैं कि पीपल पार्टी को इतने ज़्यादा वोट कैसे पड़ गए, क्योंकि वहाँ पे पैसे चले थे और ये पैगाम देना चाहते थे जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट को कि हम आपके कहने पर वोट ज़्यादा भी निकाल सकते हैं अगर आप हमारे सर पर हाथ रख दें। तो ये पैगाम दिया जरदारी साहब ने, लेकिन अभी जरदारी साहब को इसलिए नहीं लेके आया जा रहा क्योंकि जरदारी साहब ने भी कुछ भी डिलीवर नहीं किया, और नवाज़ शरीफ साहब क्योंकि डिलीवर कर चुके हैं, इसलिए सबसे बेहतर इन तमाम कैंडिडेट्स में से इस्टेब्लिशमेंट और कंट्रोल टावर को वही लगते हैं। तो इस वजह से कंट्रोल टावर उनको चांस देना चाह रहा है नवाज़ शरीफ साहब को, और हम सब जानते हैं कि ये सज़ाएं और अदालतें का जो निज़ाम है ये कंट्रोल टावर ही तय करता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, नवाज़ शरीफ साहब आए थे और उनकी सज़ाएं माफ़ हो गई थी, उनको दोबारा अहल करार दे दिया था अदालतों ने कि आप इलेक्शन में कम्पीट कर सकते हैं। तो इस बार भी आई होप कि ऐसा ही होगा कि नवाज़ शरीफ साहब अगर नहीं भी आते हैं तो शहबाज शरीफ साहब को चांस दे दिया जाएगा। इस बार भी ऐसा ही होगा और नवाज़ शरीफ साहब की सज़ाएं माफ़ कर दी जाएंगी, और अगर नवाज़ शरीफ साहब की सज़ाएं माफ़ नहीं की जाती तो फिर उनकी पार्टी के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको चांस दिया जाएगा। तो अब पीटीआई के लिए घबराने का वक्त हुआ चाहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।